السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً کئی برسوں سے بار بار اعلان ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں جو بیانات ہوتے ہیں آپ اور ہم لوگ جو اللہ شریک کی توفیق دیتے ہیں تو اس میں محلے والے نہیں ہوتے اور تقریباً سبھی ہمارے متعلقین ہوتے ہیں, زیادہ تر خصوصاً بچے والے, کیونکہ جمعرات کے دن تو ماشاءاللہ 600 کبھی 500 کبھی ابھی بارش کا موسم تھا تب بھی 340 خواتین تھیں شرعی پردے کے ساتھ. تو اس میں ہمارے ساتھی جو مسجد میں لے آتے ہیں اس کے بارے میں برسوں سے بیان کیا جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو معصوم بچے ہیں اور مجنون ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. پھر اس کی تشریح شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنی کہ معصوم بچے وہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جب پیشاب پخانا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نمازیوں کو آگے دوڑ رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, مسلسل 4 رکعت عشاء کی ہو رہی ہے یا مغرب کی 3 رکعت ہو رہی ہے, مسلسل چیخ رہے ہیں. تو اب اور اس کے بعد پھر جس کے بارے میں برسوں سے یاد دلایا جاتا ہے برسوں سے کہ پیشاب بچے کر لیتے ہیں, تو پہلی بات یہ کہ غلطی ہو گئی نا تو 2 منٹ رک کر اور مسجد کے خادم کو اشارہ کر دیں یا کوئی بھی پرانا ساتھی ہو, کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. اس وقت پلاسٹک کا تھیلا لے آئیں گے, اس کو بچے میں رکھ لیں گے تاکہ جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں نا پیشاب کے قطرے کہاں تک جاتے ہیں. پھر قالین کی پاکی کو آ کر خود دیکھیں کہ کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خدام کو. اور اس قالین کو بیچ میں 2 بڑے لکڑی کے اس میں لے آتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے تقریباً 8 نمازیوں کی نماز نہیں ہو سکتی اس جگہ پر. وہ نیچے رکھتے ہیں نا تاکہ اوپر سے پانی ڈالیں پاکی کے لیے, جب تک قطرے ٹپک رہے ہیں بند نہ ہو جائیں. تو کتنی دفعہ باقاعدہ منتیں کی ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو پمپر پہنا کے لائیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ پمپر کے عادی نہیں ہیں, تو ظاہری بات ہے عادی نہیں ہے, لیکن یہاں بچے اتنی دیر تک پیشاب کو روکنا اور پھر ٹھنڈک کبھی ہوتی ہے, سردیاں ہوتی ہیں تو پیشاب کو روکنا یا سو جانا, تو اس کو تو پھر بچے کو تھوڑی پمپر وغیرہ کا احساس ہوتا ہے. ایک خوف بچے کو ہوتا ہے اتنے لوگ دیکھ کر. تو یہ بار بار کتنا مہنگا کارپیٹ ہے, کتنا مہنگا قالین ہے. تو اس کے بارے میں شیخ ہو کر آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن آپ لوگ بات ہی نہیں مانتے. اور پھر بچہ پیشاب کرتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ تو نکل گیا بچے کو لے کر, اور ہمارے ساتھی وہاں 2 کرسیاں رکھ کر بیٹھے رہے, اور جب تک کوئی کہے جب تک دوسرے کا پیر آ گیا پیشاب پر, اب وہ اس کا پیر دوسری دری پر چلا گیا. تو ایسے بچوں کو جیسے آپ کے گھر کی خواتین لازمی آتی ہے تب اتنے چھوٹے معصوم بچے آتے ہیں نا, تو ان خواتین کے پاس دیں. اور اگر خواتین کو مشکل ہے تو آپ پمپر پہنا کر اپنی گود میں رکھیں. مہربانی کر کے اپنے متعلقین جو آپ کے ہیں اور جو ہمارے آپ کے سب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ خبریں ان کو دیں. ہماری بہو بیٹیاں بھی یہ پیغام سنیں اور اس پیغام کو آگے اپنی جو جاننے والی خواتین ان کو بتائیں کہ تھوڑی تکلیف 1 گھنٹے کی تو بات ہے, 1.5 گھنٹے کی بات ہے, چلو تو بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اب وہاں پر تو مسئلہ ہے نہیں کیونکہ خواتین کے جگہ ہی الگ ہے نماز پڑھنے کی وہاں پر. اب یہاں پر ہر کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہی تعلق والے بچے جو ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں. محلے والے کی ابھی پچھلے دن ایک بات آئی تھی صرف, کبھی اتنے برس ہو گئے کوئی محلے والوں کی بات نہیں آئی, کیونکہ ایسے معصوم بچے سامنے تو گھر ہیں یا دوسری گلی میں گھر ہے وہ لاتے ہی نہیں ہے وہ. اور پھر وہ بیانات میں محلے والے کتنے بیٹھتے ہیں, چند فیصد ہوتے ہیں, باقی 90% سے زیادہ تو ہمارے تعلق والے ہوتے ہیں. اس بارے میں تعاون کریں اور مہربانی کر کے بچوں کو پمپر پہنائیں. اور ایسے بچوں کو مسجد میں, پھر اس کے بعد کچھ ہمارے ساتھ دوسری نصیحت یہ کہ کچھ ہمارے ساتھی بچوں کو شام میں لے آتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے میرا دل کتنا خوش صرف نہیں ہوتا, مست ہوتا ہے کہ بچے بچپن سے یہ ماحول دیکھیں. اور وہ بچے ہیں جو پیشاب پخانہ بھی نہیں کرتے, لیکن مسجد کے اندر اب جب عشاء کا وقت آیا اور مجلس میں نہیں بیٹھنا انہوں نے, تو اگر خواتین کا انتظام 2 دن کے علاوہ تو ہوتا نہیں ہے, جمعرات اور اتوار کے علاوہ, تو وہ بچے اتنا شور کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں, اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں نمازیوں کے آگے, مجھے شرمندگی ہوتی ہے. نمازی آ کر مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچے ہیں یہ, ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو بھائی آپ لوگ عصر کے بعد فرض کریں مغرب کے بعد لے آئیں, تو مغرب سے پہلے آپ لوگ چلے جائیں, عشاء جا کے گھر پڑھیں. عین عشاء کے وقت معصوم 3 بچے معصوم, اور نماز کا وقت ہو گیا, مسجد میں جا رہے ہیں معصوم بچوں کو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, رونا, معصوم بچے ہیں رونا. اب میری نماز پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ دائیں بائیں سیڑھیاں ہیں,
اور سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ ہے, کوئی بھی بچہ نیچے گر سکتا ہے وہاں سے. اب میرا دماغ جو ہے وہ اسی طرف رہتا ہے, بچے کو کچھ ہو نہ جائے, بچے کو کچھ ہو نہ جائے. امام صاحب الگ پریشان ہوتے ہیں, مفتی نعیم صاحب بار بار کہہ چکے ہیں, میں بار بار کہہ چکا ہوں, لیکن مانتے ہی نہیں ساتھی. اور سب پرانے کہ عین وقت پہ بچوں کو لے آتے ہیں, بھائی آپ مغرب کے بعد لے آئیں, عشاء سے پہلے گھر چلے جائیں, اور کوئی وقت رکھ لیں. لیکن یہ بالکل عین عشاء سے پہلے آنا, اور پھر عشاء کے اندر 3 معصوم بچے, اور وہ بھی کچھ سمجھ نہیں ان بچوں کو, وہ والے بچے. اب وہ ظاہری بات ہے چیخیں مارتے ہیں بچے. یہاں تک کہ پچھلے دن یہ ہوا کہ بچہ پیدا ہوا ہے نا, اس کو لے آئے عشاء سے پہلے. اب وہ بچے کو کہاں رکھیں گے اس بچے کو؟ اس کو میں پوچھتا ہوں کہ اب بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے, اب وہ بیگم صاحبہ کو کیسے دل کرے گا بیانات میں آنے کو کہ بھئی یہ کون سا شیخ ہے کہ میں گرمی میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں, یہ اپنے مریدوں کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, اور میں باہر گرمی میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور ڈر الگ کہ کوئی آ نہ جائے, پرس نہ چھین لے, موبائل نہ چھین لے. تو ایسی خواتین پھر دین میں اور وقت پہ پھر بیان میں نہیں آتی, الٹا اور دوسروں کو کہتی رہتی ہیں کہ بھئی یہاں تعلیم ہی نہیں ہے کوئی بھی, ہم گرمی میں سڑ رہے ہیں. اور شوہر آ کر میں بچہ دیکھ کر اب گیا عشاء نماز پڑھنے کے لیے, پھر 2 سنت پڑھے گا, 3 وتر پڑھے گا, اور خیال نہیں رہے گا کہ بیان میں بیٹھا ہوا ہے آدھا گھنٹہ 20 منٹ. اب وہ خاتون تو وہاں سڑ رہی ہے گرمی کے اندر. اے سی آپ کھول نہیں سکتے کیونکہ کوئی بھی کسی وقت دیکھا گا اے سی کھلا ہوا ہے تو گن نکال دے گا وہ, اور گاڑی کو ہی لے کے بھاگ جائے گا. اس لیے مہربانی کر کے جذبات میں نہ آئیں, دین کی سمجھ رکھیں. اور ابھی ساتھی سے بھی کہتا ہوں یہ پیغام جگہ جگہ بھیج دیں. آپ خود بھی جو یہاں آنے والے ہیں ان کو پیغام بھجوائیں تاکہ غلطیاں نہ ہو, کیونکہ ہر ایک آدمی کا ہمارے کمپیوٹر میں نمبر نہیں لکھا ہوا. اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے جو سنیں, جو رشتہ دار آنے والے ہیں یا پڑوسی آنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں ان کو بتا دیں کہ شاید آپ کو پیغام نہ ملا ہو, اور اس کا آئندہ کے لیے خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.